اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل۔ ویورز آج جو میں آپ سے بات کرنی ہے وہ کل ہی کا ہی تقریباً تسلسل ہے۔ کچھ باتیں جو ایسی تھی جو میں آپ کو نہیں بتا سکا تو میں نے سوچا کہ میں آج آپ کو بتا بھی دوں، اور ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے بعد ایک دو دن شاید میں ویڈیو بھی اپنی نہ ریلیز کر سکوں، کیونکہ میری طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے۔ بات یہ ہے کہ نون لیگ کا جو مردہ گھوڑا، یہ جو میں نے کل پی ڈی ایم کو مردہ گھوڑا کہا تھا، تو جیسا کہ آج آپ کو معلوم ہی ہے کہ آج اس کے بارے میں بہت سی باتیں، بہت سے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک تجزیہ اس کے اندر بڑا زبردست ہے، اور وہ تجزیہ یہ ہے کہ جو زرداری صاحب ہیں ان کے بارے میں یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے ایک تقریر کی تھی، وہ بڑے جارحانہ انداز میں تبدیل کی تھی کہ اے زرداری، میں تمہیں لاڑکانہ کی، کراچی کی، ٹھٹھا کی، بدین کی، لاہور کی، پشاور کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا۔ اب ہوتا کیا ہے، زرداری صاحب ایکچول میں یہاں پہ تھوڑی سی ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ زرداری جو ہے نا وہ ایکچول سیاستدان ہے۔ جو سیاست جس کو کہتے ہیں وہ انہوں نے سیاست کی، اور شیخ رشید کی ایک لفظ جو ہے وہ مجھے بڑے اس سے یاد آتا ہے کہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ زرداری اپنے کارڈ جو ہیں ہمیشہ چھاتی سے لگا کے کھیلتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، زرداری صاحب نے مریم نواز کو لاڑکانہ بلایا، بھٹو ذوالفقار علی بھٹو شہید کے مزار پہ چادر چڑھوائی، بے نظیر بھٹو کے مزار پہ فاتحہ پڑھائی، لاڑکانہ میں پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد کے نعرے لگوائے مریم نواز سے، اور جسے کہتے ہیں کہ جو وہ کر سکتے تھے، اور جو ان کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں جو زرداری صاحب کے اوپر، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ نون لیگ کے دور میں بنے تھے، اور جسے کہتے ہیں کہ نون لیگ کے جتنے بھی کرتا درتا اسپوک پرسن ہیں، جو ماؤتھ پیس ہیں، ماؤتھ پیس کا لفظ ہوتا ہے، ماؤتھ پیس جو ہیں ان سے یہ باتیں بھی کروا دیں جلسے جلوسوں پریس کانفرنسوں کے اندر کہ جناب یہ پلانٹڈ مقدمے تھے، اور ایون کہ زرداری صاحب نے یہ تک ان سے کہلوا دیا کہ جناب جو مجھے 14 سال جیل کے اندر رکھا وہ ناجائز طریقے سے رکھا، اور یہ مطلب میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل سکے، اور یہ اور وہ، اور ایون کہ جو سرے محل تھا، سرے محل کے بارے میں بھی ان سے کہلوا دیا کہ وہ تو جناب آئیں بائیں شائیں جس کو کہتے ہیں۔ اور اینڈ کیا ہوا، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ زرداری صاحب نے لاڑکانہ کی، سندھ کی، لاہور کی، پشاور کی سڑکوں پہ شہباز شریف صاحب نے زرداری کو کیا گھسیٹنا تھا، انہوں نے زرداری صاحب نے مریم نواز کو پورے اس میں گھسیٹ کے رکھ دیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک لفظ ہوتا ہے ویورز، مکافات عمل۔ شہباز شریف اور نواز شریف نے اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے نصرت بھٹو کی نازیبا تصاویر ہیلی کاپٹر سے پھینکوائی۔ بے نظیر کے بارے میں جب بے نظیر بھٹو جو تھی ایوان میں تشریف لے کر آتی تھی تو ان کو کن کن القاب سے نوازا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شہید ہیں، ایک اچھی جگہ پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، کیونکہ بہرحال بے نظیر بھٹو جو تھی وہ ایک لیڈر بہت زبردست تھی، بے شک وہ جو بھی خاتون تھی ہیں جو تھی، لیکن وہ بہرحال ایک پولیٹیکل لیڈر تھی، اور پاکستان کے لیے اگر کوئی جو کہتا تھا، ایک لفظ ہوتا تھا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر، تو یہ غلط نہیں تھا۔ وہی مکافات عمل ان کے ساتھ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو کھول لیں، آپ فیس بک کو کھول لیں، آپ جہاں پہ مرضی کسی اس کے اندر چلے جائیں، جن جن القاب سے شریف فیملی کو ابھی پکارا جاتا ہے، یہ اگر بے نظیر بھٹو کے لیے بہرحال اتنے گندے قسم کے الفاظ استعمال کبھی بھی نہیں ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ بات کرتے ہیں جناب، لندن سے باؤ جی کا ایک پیغام آیا، ان سے جب صحافیوں نے پوچھا کہ جناب یہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا جناب زرداری صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے، تو جو بھی بندہ نون لیگ کو جھنڈی دکھا دے یا ان کی بات نہ مانے یا ان کے خلاف ہو یا ان کے بیانیے کے خلاف ہو، تو ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہمیشہ ڈیل کی بات ہی یہ کریں گے، اور ان کے پاس کیونکہ اب کہنے کے لیے تو کچھ رہا نہیں۔
اچھا یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جو مولانا فضل الرحمان ہے یہ بڑا ہوپ فل ہے کہ میں دوبارہ کچھ کرا، لیکن کل تو یہ پریس کانفرنس سے ایسا دم دبا کے بھاگا تھا کہ جیسے گدھے کے سر پہ سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اس نے صرف 2 لفظوں کی کانفرنس کی، نہ کسی صحافی کا سوال لیا. پہلے تو یہ بڑے سوالات لیتا تھا اور کہتا تھا یہ پلانٹڈ کویسچن ہے، یہ آپ کو فیڈڈ سوال آپ کر رہے ہیں. تو کل نہ اس نے فیڈڈ سوال لیا نہ ان فیڈڈ سوال لیا، بلکہ کوئی بھی سوال نہیں لیا اور صرف 2 الفاظ کہے کہ جناب پھر لانگ مارچ کو ملتوی کیا جائے. اچھا ویورز یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں چلو، کہ میں اکثر و بیشتر اپنی ویڈیو کے اندر یہ کہتا رہا ہوں، حالانکہ جو بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں وہ اس چیز کو وہ کرتے رہے، ایون کہ صابر شاکر ہو گئے، سمیع ابراہیم ہو گئے، عارف حمید بھٹی ہو گئے، ارشاد بھٹی ہو گئے، اور اس طرح کے جتنے بھی صحافی تھے، صابر شاکر ہو گئے، اور یہ جو تھے عباسی صاحب ہو گئے، یہ تمام کچھ نہ کچھ کنفیوژن کا شکار تھے. لیکن میں نے ایک بات بڑے اس سے کہی تھی کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہا، اور یہ جو پی ڈی ایم ہے اور پی ڈی ایم کے جو سرکردہ لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز، یہ یوں ہی سڑکوں پہ پھرتے رہیں گے مارے مارے، اور جسے کہتے ہیں کہ انہی چندوں پہ گزارا کریں گے. ان کی تنخواہیں تو بند ہو چکی ہیں، اب یہ جو چندے ہیں پارٹی کی انہی پہ گزارا کریں گے، انہی کے اندر موج مستی اڑائیں گے، انہی میں کھائیں پئیں گے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی تھی بٹ کڑائی کی، تو اب یہ ان کی خوراکیں بھی نیچے آ جائیں گی، اور شاید مولانا فضل الرحمان کا ویٹ بھی کم ہو جائے، ریڈیوز ہو جائے. یعنی کہ جتنی واک ایک صحت مند بندے کو کرنی چاہیے وہ آج کل اس سے دگنی واک کر رہے ہیں، کبھی لاہور کبھی پشاور. آج انہوں نے پشاور کے اندر ایک سیمینار سے خطاب کیا، ادھر بڑی اسلامی باتیں کر رہے تھے کہ جناب ایک قاضی نے مجھے یہ کہا، ایک چیف جسٹس نے مجھے یہ کہا، تو مجھ سے مشورہ لیا. تو مجھے حیرت ہوئی اس کے جھوٹ کے اوپر. ویسے تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ سچ بہت کم بولتا ہے، یہ جو مولانا فضل الرحمان نام کا درندہ ہے پاکستان میں، یہ بہت کم سچ بولتا ہے. اور مریم نواز نے کبھی سچ بولا ہی نہیں، یعنی کہ وہ بہت کم سچ بولتا ہے، لیکن اس نے تو کبھی سچ بولا ہی نہیں. تو آج وہ بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، تو مجھے بڑی ہنسی آئی تھی کہ وہ کون سا جج ہوگا یا کون سا چیف جسٹس ہوگا کہ جس نے مشورہ بھی کرنا تھا تو اس سے کرنا تھا. وہ اگر مشورہ اگر اس نے کرنا ہے تو کسی پڑھے لکھے بندے سے کرے، کسی لائر سے کرے، کسی بیرسٹر سے کرے، کسی جج سے کرے، کسی ریٹائرڈ جج سے کرے. وہ اس کے پاس کیا لینے کے لیے گیا تھا؟ اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، اس کے پاس تو جھوٹ کے سوا اور ہے کیا. یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ میں نے اکثر بیشتر میں محفلوں میں بھی ایک بات کرتا رہتا ہوں کہ یہ قیامت کے آثار ہوں گے کہ لوگ جو ہوں گے یہ اسلام کا لبادہ اوڑھیں گے، لیکن کریں گے وہ سیاست. تو مولانا فضل الرحمان اس کی بڑی واضح اور منہ بولتی مثال ہے. مقصد دیکھیں نا ویورز، یہ جو ان کا نون لیگ کا ایک ہے وہ احسن اقبال، جس کو میں لنڈے کا ارسطو کہتا ہوں، وہ لنڈے کا ارسطو اپنے ایک بیان میں کہہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے رویے سے جو مریم نواز ہے وہ شوق نہیں ہوئی ہیں بلکہ ڈس اپوائنٹ ہوئی ہیں. اب یہ کوئی نیا منجن لے کر آیا ہے، یہ جو ارسطو ہے نا یہ نیا منجن لے کر آیا ہے. یعنی کہ جسے کہتے ہیں اس کے سارے منجن ختم ہو چکے ہیں. تو اس نے ایک نئی ڈس اپوائنٹ کس کو کہتے ہیں اور شاک کس کو کہتے ہیں، ذرا اس سے یہ بندہ پوچھ لے. اچھا خواجہ آصف پہلے کہہ چکے تھے، یہ جو خواجہ سرا آصف ہے گا وہ پہلے کہہ چکا تھا کہ ہمیں پیپلز پارٹی پہ اعتبار نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی پہ اعتبار کی بات نہیں ہے، پیپلز پارٹی سیاستدانوں کی پارٹی ہے، بے شک وہ جیسی بھی ہے زرداری کے آنے کے بعد، لیکن بہرحال وہ سیاستدان ہیں. اور بے نظیر بھٹو نے برملا یہ اعتراف کیا تھا اور عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کے انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ سیاست کے اندر جو میری سب سے بڑی غلطی ہے جو رہتی دنیا تک مجھے یاد رہے گی وہ یہ تھی کہ سن 1985 کے جو غیر جماعتی بنیاد پہ جو انتخاب ضیاء الحق نے کرائے تھے اس میں ہم نے حصہ نہیں لیا تھا اور ہم نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا. اس لیے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی صورت بھی استعفوں کی مخالف ہے. اچھا مزے کی بات یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے سینیٹر منتخب کرا لیے اور پی ٹی آئی کے بعد دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے سینٹ کے اندر اس ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین. اچھا اسی طریقے سے ان کے پاس سندھ کی حکومت ہے جو بڑی یعنی کہ جیسے کہتے ہیں کہ تکڑی حکومت ہے. تکڑی حکومت سے میرا مراد یہ ہے کہ بے شک ان کی وہ گندم جو ہے وہ چوہے کھا جائے نو پرابلم،
اور ان کے اسپتالوں میں بے شک علاج ہو یا نہ ہو، کتے کی کاٹنے کی ویکسین ہو نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن وہ جناب تقریباً 70 کے قریب ایم پی اے لیے ہوئے بیٹھے ہیں، 70-80 کے قریب، اور وہ اسٹرانگ حکومت ہے، اس کو کوئی اتنی جلدی ہلا جلا نہیں سکتا۔ اچھا، پیپلز پارٹی کا پنجاب کے اندر تقریباً صفایا ہو چکا، لیکن اس کے باوجود وہ 7 ایم پی اے جو ہیں وہ اس میں بھی لیے ہوئے بیٹھے ہیں پنجاب میں۔ صوبہ سرحد میں بھی ان کے ایم پی اے ہیں، ایون کہ گلگت بلتستان میں بھی ان کے ایم پی ہیں، اور بلوچستان کے اندر نون لیگ کی صرف اور صرف ایک سیٹ ہے۔ بلوچستان اسمبلی میں صرف ایک سیٹ ہے نون لیگ کی، اور ادھر بھی پیپلز پارٹی کے ارکان زیادہ ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے اپنی اکائیاں جو ہیں وہ چاروں صوبوں کے اندر، بلکہ 5واں صوبہ بھی ہے، میں تو اس کو کہوں گا گلگت بلتستان کو، ان صوبوں میں موجود ہیں۔ جبکہ جو نون لیگ ہے یہ صرف اور صرف پنجاب کی پارٹی ہے، جس کو کبھی احسن اقبال صاحب وغیرہ کو یہ تانا پڑتا تھا کہ آپ تو جی ٹی روڈ کی پارٹی ہیں۔ تو یہ واقعی جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے، کیونکہ آپ پی ڈی ایم کا جنم دیکھ لیں نا، پی ڈی ایم کا جنم ہوتا ہے گجرانوالہ میں، پھر اس کو گجرانوالہ کے بعد جو پی ڈی ایم کو جناب جسے کہتے ہیں کہ چھلا نہلایا جاتا ہے، یہ تمام یہ چیزیں ہوتی ہیں گی نا بیچ میں، آپ کو معلوم ہی ہے، تو وہ لاہور میں نہلایا جاتا ہے۔ پھر وہ جو ہوتا ہے کہیں جسے کہتے ہیں کہ پہلا بچہ تھا تو یعنی کہ اس کو ہر جگہ پہ خوشیاں، ملتان لے کے گئے، لاڑکانہ لے کے گئے، پشاور لے کے گئے، اور آخر میں وہ ایک مثال تھی، اور وہ بڑی مثال ہے کہ وہ میرا بیٹا بھی کبھی کبھی دیتا ہے کہ کھجڑیاں دے گھر منڈا جم پیا سی، انہوں نے چمیاں لے لے کے مار دیتا۔ تو وہی پی ڈی ایم کے ساتھ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان سے جفیاں پپیاں کسی کام نہیں آئیں، اور چمیاں لے لے کے پی ڈی ایم کو انہوں نے مار دیا، کیونکہ ایک کہتا تھا کہ یہ میرا ہے، ایک کہتا تھا یہ میرا ہے، ایک کہتا تھا یہ میرا ہے، اور اللہ جانے وہ تھا کس کا۔ بیچ میں زرداری صاحب نے اس کے جسے کہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیا، اور ختم کرنے کے بعد باعزت طور سے دفنا دیا۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، مزے کی بات، ایک لفافہ صحابی ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ لنڈے کا دکاندار ہے گا، کیونکہ اس کی لنڈے کی دکان تھی شاہی باغ، پھر میرے منہ سے شاہی باغ نکلتا ہے، پھر دوست سینمے کے پیچھے، اس کا نام ہے سلیم صحافی۔ اس نے کل باقاعدہ تعزیت کی ہے مولانا فضل الرحمان سے ایک جگہ پہ بیٹھ کے کہ جناب وہ مر گئے تو تعزیت کر۔ تو اب ان کے بھی بیانیے مختلف ہو جائیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جو لفافہ صحافی ہیں گے نا، یہ بھی اب پٹری بدلنے کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان اب مانگتا ہے فیس سیونگ اداروں سے، تمام سے، یعنی اس کو کہتا ہے جناب میں نے منہ کالا کرا لیا ہے، اب مجھے معاف کر دیں، اور میں اچھا بچہ بننے کے لیے تیار ہوں، حالانکہ یہ بچہ تو بن نہیں سکتا۔ تو یہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ دیکھیں، میں نے ایک ویڈیو کے اندر اپنی کہا تھا کہ داڑھی سفید ہو گئی، چہرہ کالا ہو گیا، لیکن دلالی پھر بھی نہیں چھوڑی۔ تو اب اس کے ویسے بھی کسی کام کا نہیں، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے، اور میں برملا اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ اب اسلام آباد کے اندر مولانا فضل الرحمان کی پارلیمنٹ ہاؤس میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک سیٹ میں نے کہا تھا کہ شاید ان کو مل جائے، وہ جو مسجد کے امام کی، لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے کوئی نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کا چیپٹر ہو گیا ہے کلوز۔ اور اب میں آپ کو خبر کی جانب آؤں، بڑی زبردست قسم کی خبر ہے۔ آئندہ کچھ دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مریم نواز جو ہیں وہ سلاخوں کے پیچھے، اور اب چانس نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ میں ایک اور بھی بات آپ کو بتاؤں کہ بڑے بڑے سلاخوں کے پیچھے جانے لگے ہیں، اور بڑی جسے کہتے ہیں کہ ایویڈنس اور تمام ان کے ساتھ، اور ان قریب ایک ایسی قانون سازی ہونے والی ہے کہ چیخیں نکل جائیں گی سب کی۔ اور جسے کہتے ہیں، اب یہاں پہ میں یہ بات تو میں نے آپ کو کر دی، اب میں ذرا حکومت کی بھی تھوڑی سی بات کروں گا۔ حکومت کو چاہیے کہ آپ کم از کم مہنگائی کو کنٹرول کریں۔ عمران خان نے 2.5 سال جو حکومت کی ہے وہ یہی ہوا کہ جناب، حالانکہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو وراثت کے اندر جو جسے کہتے ہیں کہ لوٹا پھسا ملک ملا تھا، اس کو سنبھالنے کے اندر اس نے بڑی وہ کی ہے، لیکن بہرحال اب جو ہے نا، یہ 2.5 سال تو عوام کی چیخیں تو نکل چکی ہیں، اب اس سے زیادہ چیخیں برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ بیسیکلی پھر میں یہی بات کروں گا کہ ہمارے 70% عوام ان پڑھ جاہل ہیں۔ وہ کہتے ہیں، وہی والا پھر بیانیہ آ جائے گا کہ کھاندہ ہے تے کھلاندہ بھی تے ہے، اور وہ کہیں گے مطلب وہ والی پھر بیانیہ ان کا جو ہوگا وہ تقویت پکڑ جائے گا۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کو چاہیے مہنگائی پہ کنٹرول کریں، جو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مشکل کام ایسے نہیں ہے
کہ جناب سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ جناب یہ جو کرایوں میں کمی کر دیں. کرایہ میں اس لیے کہ کوئی ڈیزل کی اور پیٹرول کی قیمت تقریباً 1.5-2 مہینے سے نہیں بڑھ رہی، تو اس لیے ان کرایوں کو ریڈیوس کر دیا جائے، پہلا کام. اور دوسرا کام یہ ہے کہ یہ جو سبزی منڈیاں ہیں، اناج منڈیاں ہیں، اور جو ذمہ دار ہے، جس طریقے سے گندم کی ہر سال جو ہوتی ہے رقم رکھی جاتی ہے کہ یہ امدادی رقم وہ ہے گی، قیمت ہے گی کہ گندم اس قیمت کے اوپر حکومت گندم خریدے گی، اس طرح چاول اور دالوں کی بھی قیمت رکھ دی جائے. ٹھیک ہے. جس علاقے کے یہ جو ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر ہیں، ان کو ذرا اے سیوں کے کمرے سے باہر نکالیں اور ان کو ذرا روڈوں کے اوپر لے آئیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا کام یہ ہے ان کو روڈوں کے اوپر لے کر آئیں اور یہ مارکیٹوں کے اندر جسے کہتے ہیں کہ خاک چھانٹتے پھریں اور جسے کہتے ہیں کنٹرول، قیمتوں کے اوپر کنٹرول رکھیں. یہ نہیں کہ جناب تاجہ حوالدار کو بھیج دیا، جا جی پتہ کر کے آ جا آلو کتنے روپے کلو نے تھے، ٹماٹر کتنے روپے کلو نے، تو تاجہ حوالدار جو ہے وہ جناب گھومے پھرے اور چھاپر بھرے اپنے گھر بھیج دے اور اس کے بعد کہے کہ جی سب اچھا ہے. نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے نا. یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ ڈنڈا اب اٹھانا پڑے گا. جتنا آپ نے عوام کے لیے جن وعدوں کے اوپر آپ آئے ہیں، جن چیزوں کے اوپر آپ آئے ہیں، آپ ان کو پورا کریں. ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ 1 کروڑ نوکریاں 5 سال میں نہیں دے سکتے یا 50 لاکھ گھر نہیں دے سکتے، تو یہ سائڈ کے اوپر رکھیں اور سب سے پہلے مہنگائی کو کنٹرول کریں. اور مہنگائی کو کنٹرول کرنا میں نے آپ کو کہا کہ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف اور صرف کیا ہے کہ ہر بندہ اپنی ڈیوٹی کے اوپر لگا دیں جو اس کی ڈیوٹی ہے. یعنی کہ ان کو دفتروں سے باہر نکالیں. یہ جو دفتروں میں کھا کھا کے جسے کہتے ہیں کہ ان کے پیٹ ہو چکے ہیں اور 4-4 5-5 من کا ایک ایک بندہ بنا ہوا ہے، اس 5 من کے بندے کو 90 کلو 80 کلو کے اوپر لے آئیں، یہ مہنگائی ختم ہو جائے گی. یعنی کہ ان کو سڑکوں کے اوپر ان کا کام کوئی نہیں ہے کہ دفتروں میں بیٹھے. ویسے بھی یہ کسی غریب کی تو داد رسی کرتے نہیں ہیں، کسی غریب کی یہ داد رسی نہیں کرتے. ادھر جناب ان کے پاس لفافے آ رہے ہیں، لفافے جو ہوتے ہیں یعنی کہ ایون کہ اگر ڈی سی اور ایسی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور کوئی اگر رشوت کا لفافہ لے آئے تو کہتے ہیں ہم رشوت نہیں لیتے، مسلح کے نیچے رکھ دو. اسی طریقے سے میں یہاں پہ بات کروں گا ہماری عدلیہ کی کہ ججز حضرات جو ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر نظر رکھیں. فائز عیسیٰ کی طرح نظر نہ رکھیں. جسٹس فائز عیسیٰ والا انصاف نہ کریں. وہ جسٹس فائز عیسیٰ کے اوپر یاد آ گیا کہ آج انہوں نے موصوف نے ایک بیان دیا ہے اور وہ ڈائریکٹ جنت میں جانے کے چکر میں. تو بھائی جی ایسے نہیں ہوگا. جنت میں جانے سے پہلے جو آپ نے کیا اس کے لتر آپ کو ضرور پڑیں گے، بھلے جتنے بھی پڑھیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی ویورز اجازت چاہوں گا. اور آخر میں وہی بات، ایک تو ان افغانیوں کو اس ملک سے چلا جانا چاہیے، اب ان کی پاکستان میں کوئی ضرورت نہیں. اور دوسری بات جو میں روز کرتا ہوں، آج اس میں ایک ایڈ بھی کروں گا. دوسری بات یہ ہے گی کہ جناب یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے اندر، ان کو بھی ختم ہونا چاہیے. یہ 30% جو ہماری قوم پہ، ہماری پارلیمنٹ کے اوپر اور ہمارے خزانے پہ بوجھ ہے، ختم ہونا چاہیے. اور تیسری بات میں نے آج سے شروع کی ہے کہ نواز شریف صاحب لندن سے کب آئیں گے. یہ تمام صحافیوں سے، تمام اینکروں سے، تمام لوگوں سے، تمام عوام سے میری گزارش ہے کہ جدھر نون لیگ کا کوئی ایم پی اے، ایم این اے کوئی بھی نظر آئے اس سے یہ سوال کریں. جس طرح وہ منا بھائی فلم تھی ایک انڈیا کی کہ پھول دو پاگل ہے گا، تو بس یہ سوال کر لیں، باقی کام خود بخود ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی ویورز اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.